السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب. کل ہم من واغم شیئن جلی بے علیاً بے علیاً بے علی. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہو ارزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھوڑا جا اگر تکلیف نہ سمجھو قریب آ سکتے ہو، تھوڑا جا ایک ہی قدم اگر درود پڑھ کے ایک ہی قدم نیاز حسین کی تشریف. اللہم کافی سارے محبان اہل بیت تشریف فرماؤ. اپنی عبادت دی قبولیت دی خاطر صلوات مل کے بلند آواز صلی اللہ اپنے مرحومین بنیان مجلس جمعی مرحومین اس علاقے دے جتنے مومنین اور مومنات جہان فانی چھوڑ کے جا چکے انہاں نے درجات دی بلندی دی خاطر اور ایسے مومنین جنہاں دی خاطر کوئی ہاتھ اٹھانا نہ موجود نہیں، سب دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت صاحب العصر بقیت اللہ امام وقت دی ذات صلوات جتنی بلند ہو. اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صلوات اللہم صلی رحمان الرحیم. اللہ اس ذکر دی عزت اور اس دی عظمت دے سکے اللہ ذکر دے وارث نو اذن ظہور عطا فرمائے. تسی تھوڑے نہیں ہو،
گن بھی لما تو 40 مومنین تک موجود ہو اور 40 مومنین دی آمین بارگاہ الہی چرات نہیں ہوتی پھڑے جڑے دل وچ محبت مودت ولایت اہل بیت رکھ دے ہوں انہاں دے منہ چوں نکلی ہوئی آمین وہ تو پھر مجلس نکلی ہوئی آمین خدایا تیری عزت واسطہ بقیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما سانو اپنے مولا دا رستہ ہموار کرن دی توفیق عطا فرما امام دے وجود شک کے سب دے گناہ معاف فرما دشمنان اہل بیت نو اور اہل بیت پہ ذکر دے دشمنانوں نشت و نابود فرما عارضی زندگی دا خاتمہ مولا دی محبت مودت اور ولایت ہی قرار فرما جو آنگے جو بیٹھے ہو سارے مست دعا ہے اتنی امین اکھنا ضمیر مطمئن ہو جائے خدایا قبر مظلوم دی زیارت نصیب فرما جو جا چکے انہاں شفاعت امام مظلوم نصیب فرما اپنی عزت دا صدقہ ساری ساریاں دعاواں مستجاب فرما قبولیت دے دعا دی خاطر صلوات خلوص قلب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل مالک اس ذکر دا صدقہ بالخصوص باب الحوائی دا صدقہ ہر مومن اور مومنہ جو علیل ہے آج دن صدقہ خدایا صحت کلی عطا اجازت ہے کہ مختصر جی حاضری جناب تک میرے تو پہلے قبلہ موجود ہیں لیکن چونکہ میں وقت یوں دیتا ہی میرے علم چنائی کے بیٹھے انہوں تو بھی معذرت کر کے اور اجازت لے کے 2-3 لفظ اگر آپ خود بے نیاز کریم اللہ ارشاد فرما رہے اور گل کر رہے ہیں گناہگار بندیاں ادعونی استجب لکم میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا مجلس بھی سمجھ لو پیغام بھی سمجھ لو بندے اس کو پکارنا چھوڑ گئے لیکن وہ جواب دینا نہیں چھوڑ یہ اس فکر نو بدل کے آکلمہ کے بندے منگنا چھوڑ گئے وہ عطا کرنا نہیں چھوڑ حضرت موسیٰ نے کوہ طور تے اللہ نہ کیا کہ فرعون دی روٹی بند کر دے وہ بندہ ہو کے تیرے سامنے آکڑ گیا اللہ فرمایا موسیٰ او اگر بندہ ہونا بھول گیا ہے تو میں اللہ ہونا کی میں بھول جاؤں بہت بیٹھے ہو تھوڑے نہیں ہو اگر سنو تو کافی ہو جی چپ کر کے بیٹھ رہو تو بھی ذکر اہل بیت ہو جائے گا کہ وہ اگر بندیائی ہی بھول چکے تو میں اللہ ہونا نہیں بھول ارشاد فرما رہے میرے کھل منگ دے رہو دعا کر دے رہو کیونکہ ناممکن اور ممکن انسان دی سوچ ہے رحمان دے خزانے سے ناممکن علی گل کوئی ٹھیک ہے یہ جڑا دعا دا تصور ہے نا دعا میں اپنی جتنی میری کم علمی کم عقلی ہے میں اس کو سامنے رکھ کے گل کروں گا یہ دعا دا تصور انبیاء دا پکارنا آئمہ معصومین نے جڑا طریقہ دیتا ہے وہ ہے مناجات مناجات نکلے نجوہ نجوہ دا مطلب ہے سرگوشی سرگوشی مطلب چپ کر کے دلی مناجات دا تصور ہے امیر المومنین دا دیتا ہے دعا دا تصور ہے انبیاء اور دونوں ہی طریقے ٹھیک لیکن ایک گل کر لینا خاموش مجمع نہ لیکن بندے نے جناب امیر مجھا کیا کہ یا علی انبیاء نے دعا کا تصور دیا ہے پکارو آپ نے مناجات کا تصور دیا یعنی سرگوشی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرو ایسا کیوں مسکرائے میرے امام اور امام نے فرمایا پکارا اس سے جاتا ہے جو دور ہو
پکارا اس سے جاتا ہے جو تو وہ خود فرما رہے کہ میں تو بڑی شہر ہے تو بھی زیادہ کری تسی دل لچ بھی گل کرو تو پروردگار سنتا ہے سمجھ آ رہی زیادہ وقت نہیں لینا کہ بلند زیادہ نہیں بٹھانا ظاہر ہے 15 رجب ہے ہر کوئی مصروف ہے اے آواز اللہ بھائی تھوڑا بعد اچھا کری مہربانی کری دل لچ بھی بندہ خدا نو پکارے میرے دل تو اللہ دل دیا بھی جان سمجھ آ رہی تسی ادھی رات کو کسی نو فون کرو نہ کسی نو ادھی رات ستو ہے بندہ اگر فون سونے تو انہوں آکو یار تیرے نال کام ہے تو وہ اگوں آکے گا بھائی ٹائم ٹوے دن کوئی نہیں چھڑنا صبح کھال ٹھیک شانو کوئی ادھی رات کی کال کر کے کم آکے تسی انہوں پہلی گل کر دے بھائی دن چھڑے آتے صبح گل کر اور رحمان کتنا کریم ہے وہ دے تجھے سویلے پکار تو ادھی راتی بیٹھ کے پکار میں ادھی راتی بھی تن جواب پاس اور معصومین کی طرف حکم ہے کہ جس لئے دنیا سو چکی ہوگئے ہر کوئی خواب غفلت اس وقت جائے نماز سے بیٹھ کے پکار ادنال سرگوشی کر ادنال گلہ جائے نماز تو اٹھن تو پہلے کریم اللہ کے لیے ساریاں پوریاں کریں لیکن ایک گل ذہنت رکھیں اہل بیت وہ چھوڑ کے نہ پکاری اہل بیت کو وسیلہ بنا کے اہل بیت کا واسطہ دیکھ کے بالخصوص امیر المومنین دی ولایت کا واسطہ دیکھ کے پاک رسول دے کول جدن بھی کوئی بندہ آندہ ہی نہ جدوں بور تو نہیں ہو رہے میری سرکار رسالت امام کول جدوں بھی کوئی دعا مانگ طاہر رحمت دو عالم انت مندے حضور کو لی جاندے تو رسول خدا اپنی ہر دعا جس ہستی دا واسطہ دے وہ ہستی ہے میرے مولا علی نہ بولو تو اڈی مرضی نگلے ڈھیر سارے ذاکرہ پڑھنے داد بچا رکھے مطلب پہلے بندے تھے مکا جاؤ میں اس باب الہوائی دے جھولے دے سامنے کھڑا کرو ایک بندے نے آکے جی میں بے اولاداں دعا کرو تو حضور نے فوراں ہاتھ اٹھا کے فرمائے پروردگار اس نے اولاد دے تن میرے بھائی علی دی ولایت دا واسطہ اسلام کچھ دن گزرے کوئی اور مومن آ گیا یا رسول اللہ دھارج فاقن دعا کرو خدا رزق کثیر عطا حضور نے پھر ہاتھ اٹھا کے فرمایا پروردگار دے رزق برکت پیدا فرماؤ تین میرے بھائی علی دی ولایت چلو نہ بولو چہرے تے تو مسکراہٹ رکھو نا کوئی اور آیا یا رسول اللہ دعا کرو بیمار ہاں صحت نہیں مل رہی حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا پروردگار اس کو صحت عطا فرماؤ تین میرے بھائی علی دی ولایت دا تسی بول سو تو مجلس پڑی سی تھوڑی تین میرے بھائی علی دی ولایت دا واسطہ یعنی جدن بھی کوئی دعا مغواندہ ہی تو حضور جناب امیر دی ولایت دا واسطہ تو آڑے یقین دی واسطے میں ایسے ہاتھ رکھ کے گل پہ کرتا ہے اس وقت میرے کو گل کوئی نہیں نال علی بندے پریشان ہو جاندے ہیں بھی کمال ہے بھی کدی ساڑھا واسطہ نہیں دیتا اور ضروری ہے میں نہ چاہ کے پرچہ کروا لوں میں جدنی کوئی آندہ ہی وعدہ مولا علی دی ولایت دا واسطہ کوئی کسی مقصد واسطہ ہے مولا علی دی ولایت دا واسطہ ساڑھا واسطہ کدی دین دائی کوئی نہیں انہانوں مولا نال بڑی محبت اونی سے چکرہ چ رہنے ہیں کدی تو ساڑھا واسطہ بھی دین اور امید ہے میرے شدی دعا اسے جملت میں مل جائے گی داد واسطے ممبر میں نہیں کھڑا نہ کوئی اتنا داد لینا لدن ایک دن رسالت امام مسجد تشریف فرمان کہ خود جناب امیر تشریف اور امیر المومنین دے چہرے پر تھوڑا تھوڑا پسینہ آگ کے سامنے بیٹھے امیر المومنین دی نگاہ پیغمبر دے سامنے جھکی ہوئی رحمت دو عالم نے اپنے بھائی دے چہرہ بیک کے فرمایا یا علی توڑے چہرے دے
اثرات محسوس سے اور ایک کسی تکلیف مبتلا ہو. تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں تھوڑا جا سارے درد محسوس فرما رہے ہیں میرے واسطے دعا کرو. جنہاں مجلس نے دیکھی انہوں تو سمجھ نہیں آنی تھا جنہاں سنی وہی لطف لین گئے میرے واسطے دعا فرماؤ. لفظ سے دعا نکلے آتے ہون او جڑے روز اس تاڑے چڑھتے ہیں بے ساڑھا واسطہ کدو دین گے او ہن تھوڑا تھوڑا قریب ہو گئے کہ شاید آج میرا واسطہ. تو آڑے بھی کیا کہنے ہیں بھئی اگے جس دی دعا مانگتے ہیں کسی دی اولاد واسطے ولایت دا واسطہ کسی دی صحت واسطے ولایت دا واسطہ کسی دی رزق واسطے ولایت دا واسطہ کسی بے گھر دے گھر واسطے ولایت دا واسطہ اگے مولا دی ولایت دا واسطے آج دعا بھی جناب امیر واسطے منگنی ہے ہو سکتے آج نبی سادہ واسطہ دے یا علی. بھئی این ممکن ہے کہ آج سادہ واسطہ دین تو یقین کرنا ساری مسجد حیران ہو گئی جس لئے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا جی جملہ سمجھ گیا تو میرے اسے نے دعا میں پہلے آکے ہو جائے گی. حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ارحم علیاً بحق علی ابن ابی طالب. تو ان جملہ سمجھ حضور میرے اللہ میرے بھائی علی نو صحت عطا فرما تن علی دا واسطہ. اللہ اکبر. علی کو صحت عطا فرما تینو علی دا واسطہ. اللہ دی بارگاہ ہے مولا علی علیہ السلام دا بہت بڑا واسطہ اور یہ ایسا واسطہ ہے کہ رد نہیں ہو دیر ہو سکتی ہے رد نہیں کیونکہ بعض دعاما اسی سمجھتے ہیں ساڑھے واسطہ بیٹھتے ہیں. تجھے خود دیکھ دے ہو زندگی دے بعض بندے جا کے دعاما منگتے بھی ہیں لیکن نہیں قبول ہو دیا مدت گزر جاندی منگتے وہ جوڑی دیر ہو جاندی ہے وہ اسے واسطہ نہیں کیونکہ کچھ دعاما اسی اپنے واسطہ بہتر سمجھتے ہیں تو این ممکن ہے او دے بے ساڑھا فائدہ نہ ہو. ساڑھی نگاہ ہوندی ہے کل پرسو 2 4 10 15 دن تک آل محمد دی نگاہ ہے میں شہد میدان تھا انہوں نے دیکھنا ہے کہ ایدے واسطے فائدہ ہے یا نہیں. سمجھ آ رہی ساری تو جو دعا مانگو ایک تو خلوص شرط اور دوسرا سینت ولایت علی ابن ابی طالب شرط. زیادہ طویل گل نہ ہو جائے میں آخری لفظ ایک جملہ مصائب دا جو حکم ہے وہی تعمیل کرتا جو دعا اور ویسے بھی ویسے فرامین موجود ہے کہ دعا منگن تو پہلے اور دعا منگن تو بعد محمد و اہل بیت محمد تو درود پڑھیا کیونکہ جو دعا درود دل پڑھ کے جائے گی وہ بہت جلد قبول ہو جائے گی. سنتے رہے ہو صاحبہ تسی میں جان دے ہو میں تو ان جان دا ہوں میں اس جگہ تے اس واسطے نہیں آئے صرف حاضری ہے ہو جائے قبول ہو. جس دعا تو پہلے درود پڑھیا جائے اور جس دعا تو بعد درود دعا درود دل پڑھ کے بہت جلدی باب استجابت نہ ٹکرا. مدینہ کہت پہ گیا بندے دعا میں مانگ مانگ کے تھک بارش نہیں آئی. اہل سنت درابی ہے یہ جملہ لکھا کہت پہ گیا بارش نہیں آئی. بندے مسجد نبی بیٹھے ہاتھ چار ہیں کوئی رو رہے کوئی گڑ گڑا رہے دعا میں مانگ مانگ کے تھک کے بارش. ایک حبشی بندہ وہ مسجد چاندہ اہل سنت درابی اسا کہ میں اس میں مسجد چاندہ دیکھیا اور میں اس میں بالکل تنہائی بیٹھتا بھی بیٹھا یعنی جتنے باقی بیٹھے وہ سب تو ہٹ کے بیٹھا. اس کہ پتہ نہیں میرے اندر کیوں دلچسپی پیدا ہوئی ہے کہ میں دیکھا بھی آیا بھی چپ کر کے بھی کسی نے پتہ بھی نہ چلے بیٹھا بھی الگ جا کے میں اسے الگ بیٹھا دیکھ کے میں بالکل اسے پیچھے جا کے بیٹھ کے اور انج بیٹھیا بھی یہ سنو بھی پتہ نہ چلیا کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھے. اے ہون ہاتھ جوڑنا گالی تری سوڑ اس اگے میں کان لایا تو حبشی رو رہے وہ دے رون دی آواز گڑ گڑان دی آواز میں سن
اور رو رو کے بیٹھا دے پروردگار مدینہ تیرے نبی دے مدینے آلیاں تے بارش نازل کر تینو میرے مولا دا واسطہ یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل انہا مدینے آلیاں تے بارش نازل فرماؤ تینو میرے مولا دا واسطہ وہ اہل سنت دا راویے اوشا کہ میں او دی آواز اور او دی دعا او دا گڑ گڑانا ویکھے ذرا میرے پاس غور کر آدھے جل لحظہ نہیں گزریا کہ میں نو بدلن دے گرجن دی آواز سن اور بارش شروع ہوئی جڑے پہلے دعاواں بیٹھے مانگ دیاں او خوش ہو گئے کہ ساڑی سنی گئی لیکن میں اپنے دل نو آکھیا میں کہ نہیں انہاں دی نہیں سنی گئی یہ سنی ہے دی دعا مانگ کے اتنی خاموشی نال او حبشی اٹھیا بھی کسن پتہ بھی نہ چلیا کہ میں آیا بھی یہاں میں منگی بھی ہے ان چم یہ ادھر تجسس پیدا ہو گیا بھی میں پتہ کرا بھی یہ کون ہے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی اہل بیت نو منن دا فائدہ بیکھو اور دے بارش دے ویج میں اس بندے دے پیچھا کیتا دے او بندہ داخل ہویا ہے بنو ہاشم دے حویلی ادھے اتنا میں نے پتہ چل گیا بھی جڑا بنو ہاشم دی حویلی ہے اس محلے داخل ہے یقیناً اس گھر نالے دا کوئی تعلق اس دن بارش آئی تھا میں اور تب مزید چھان بھی نہ کر سکے 2-4 دن گزرے میں دوبارہ اسے دروازے تے آکے کھڑایا جس دروازے کو داخل ادھے میں دروازہ کھڑکایا اندر ایک بندہ نکلیا میں کہ ایک گھر کس دے انہاں کہ ایک چوتھے امام سجاد دا گھر ہے اس کہ میں نو ہون سمجھ آگی بھی جڑا بندہ اس گھر داخل ہوئے یقیناً امام سجاد دا غلام اور یاد رکھنا غلام سب تو زیادہ یہ جناب امیر آزاد کی طرح یا مولا سجاد نے آزاد لین اللہ دی راج آزاد کرتا یہ تھا اگر امام گھر بیٹھن تو میری ملاقات تو کروا آخری لفظ اس کہ امام بیٹھن آ جائے امام نے سامنے گیا امام نے سلام کر کے مولا میں تو اٹھے کلو ایک غلام خریدنا چاہتا مولا نے اپنے سارے غلام سامنے کھڑے کر کے فرمایا جڑا پسند ہی لگے اسے کیا میں سارے انہوں ویکھیا تے او نظر نہیں آئی سارے نظر آئی او اللہ او حبشی اسے کہ مولا جڑا میں چاہی دائی او تے نہ چاہی ادھا جدہ میں اینج ویکھیا تے او پردے دے پیچھے چھپ رہے مولا نے اشارہ کی تا چھپ نہیں رہے امام دے حکم دے او ٹردہ آیا لیکن دل اللہ نال گل کر دایا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہی جب تک زندہ رسا غلام رسا چوتھے امام رام میں نو کسی اور دی غلامی قبول نہیں ہے یا امام دی غلامیت رہن دے یا زندگی ختم کر دے اس ایو گل کیتی تے امام دے سامنے گر کے مر گیا اے بندہ دے مولا میں تا ایو چاہی دے امام نے فرمایا تینو پتہ اے کون آئی او سکے جی کون فرمائے اے میرا او غلام آئی جیڑا جو منہ جو کٹ دے رہا وہ پوری ہو جا دیا میں ہون زمانے دے پوچھتا جن کے غلام مستجاب و دعویٰ ہو اللہ جانے اس کا امام کا کتنا مقام ہو جنہاں دے غلامہ دیاں دعاواں ان قبول ہوں دیاں جو منہ چو نکلے وہ قبول ہو جاؤ اللہ جانے پھر اس دے امام دا سردار دکھے بہت بڑا واسطہ ہے اللہ دے دربار جڑا رد نہیں ہو سکتا وہ ہے محمد و اہل بیت محمد دا واسطہ مجلس دا مطلب ہی دعا ہے دعا دے واسطے کوئی خاص وقت نہیں ہوندہ معصوم دا حکم ہر وقت دعا منگ دے رہے کسی وقت سنی جائے بار بار دستک دے رہو کسی وقت دروازہ کھل جائے سمجھ آ رہی بس بار بار دین دے رہو دستک اہل بیت دا واسطہ دے کے دروازہ کھل جائے میری تو سب واسطے دعا جڑے تشریف فرماؤ اگر والدین سارے اندر زندہ ہیں تو اللہ انہوں نے زندگی اندراز فرماوے تجھے چاہ چکے ہیں تو خدا قبران روشن ابتدائی مجلس ہے اس وجہ سے میں دعا دہی متعلق 2-3 گلیں کریں منوانا تا مقصد نہیں اہل بیت دا ذکر پہنچ
کربلا دا میدان ہے، پتران بھیراواں دی لاشاں چاچا کے تھکیا حسین ملا ویتوڑا جس بندے دی زبانی ہائے نکلی اتنا کچھ پڑھیا تھوڑی توجہ دی خاطر دن ہے ہی مسائب دا میرے ٹائم میں 10-15 منٹ ہیں میں حکم دی تعمیل کیا سر چاہ کے وے دن کدائیں اکبر دی لاش کدائیں عباس دی لاش دے ٹکڑے کدائیں اون و محمد کدائیں 8 بھرا کدائیں حبیب کدائیں بریر کدائیں زہیر کدائیں مسلم ابن عوسجہ کچھ لفظ میں آکھیں کچھ رل گئے ہو جڑے نہیں رلے اگلا لفظ آکھ لینا پھر سار چاہ کے جو موڑ کے ڈٹھس ترے بھیڑا قرآن ہتھا تے رکھی کھڑیاں تو یہ وین ودیاں کر دیا ظالمہ اس نو نہ مارے دا چھوڑا ویڑا لکھ افرت تفرید عالم لکھے شبیر نے اور امام حسین روک کے فرمیندر مسلمانوں کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کر بڑی سنی ہے مولا میری مدد کرن کے میں کمینٹ کر جاسا کوئی ہے جڑا اوکھے ٹائم میں میری مدد کر ساتھ میری امام آکھے حال ملنا و سرن یم سرنا جل امام آکھے نہ کوئی ہے جڑا مدد کرے مجلس ابتدا ضرور ہے لیکن کربلا ہر وقت پر دل و دماغ جو زندہ ہے سیدہ دے مدد کرو جس کل تیر آئی اس تیر مارے آیا جس کل نیزائی اس نیزہ مارے آیا جند کل پتھر آئی بولو اس پتھر مارے آیا اگلی گال کا توڑے ذہنہ جو موجود ہے جند کل کوئی شہن آئی اس گرم ریت چاہ کے صدقے جاوہ مظلوم دیا زخمت شدید میرے علم میں نہیں کتنے ایک سادات تشریف فرماؤ چونکہ آج دن ہی بڑا دکھی ہے سیدہ نے گھر ایک اور قضیہ تو سید ضرور آج دن تڑپن گئے جلے ایو دی مدد تینا نانے دی امت اور سید ہاتھ رکھ کے سر سے آدھے میں اے نہیں آدھا پتھر نہ مارو میں نہیں آدھا میرے تیر نہ مارو بس اتنی منت سن لو میں کلہ نہیں آیا میرے نال بہنہ بھی آیا کوئی ہے جڑا میریاں بہنہ دی چادر بچوا لے کوئی ہے جڑا حرم رسول مدینے پہنچا دے اتنا مارے ہے مسلمانہ نے رسول دے بیٹھے نو میں اپنے لفظ دا ذمہ دارہ میں اینا گناہ گار رکھنا الکتاب پچھ پڑی ممبر دے کھڑا باوضو کھڑا غلط بیانی علی گل نہیں نہ توڑے رون رلان واسے گل کرنا چاہتا صادق مولا تو پوچھئے گئے مولا توڑے دادے دے جسم تے کتنے ایک زخم دل ہائے کرن تے کرے تے کرے جی میں جنازے تے کرنی چاہی تھی مولا توڑے دادے دے جسم تے کتنے زخم رو پے اور فرمایا جتنے قرآن دے حرف ہیں اتنے میرے دادے دے جسم تے زخم اور امام نے فرمایا میری انگوٹھی جتنی بھی جگہ خالی کوئی نہیں اتنا مارے لوگ انہاں دا حکم ہی تفصیل ہے لیکن تفصیل جاما تو میں انہاں دے ٹائم میں داخل ہو جیسا میں ادھت نہیں جانا چاہتا ایتھے ہتھے پہلی دفعہ کس لوگوں میں غریب جس لئے کس نے میں غریب صاحب بہار الانوار لکھے منصور فرشتہ عرش تشرف پروردگار اجازت دے میں حسین دی مدد کرا اللہ فرمائے تو 70,000 فرشتے لے کے اے منصور عرش تو اترے سامنے آکھے دے مولا غریب نصرہ میں نو اجازت دے امام فرمایا واپس ٹر جا نانے دی امت نال میں فرشتے نہیں لڑانے بے شک تصدیق کر لینا اپنی مرضی دے کہ عالم تو جا کے پوچھنا کیا اے واپس ٹر گیا
اے باب الہوائی دے جھولے تے ہاتھ رکھ کے پیدا آج تک نہیں گیا شبیر دے کش جان تو بعد تلوارہ سٹ کے آج بھی زلفن خاک پاکے اے 70,000 فرشتے حسین دی ذریعہ تے رو رو کے ودیا دینا لڑن دی اجازت دے میں آ بہن شام نہ جاویا برابر مولا جشانو لڑن دی اجازت دے چھوڑوا تھوڑیاں بہنہ ان بازارہ چرو لڑ دے قابل تک پہلی دفعہ فرمائے نے غریباں 70,000 فرشتے یہ ترتیب چھوڑ لو تے وینڈ کرو دوسری میری فرمائے نے لوگوں میں غریباں کیڑا حوصلہ ہی سن گئے ہو لوگوں میں غریباں زعفر جن نے جوان پتر دے سیرے تروڑ چھوڑ اللہ تعالی ہائی قبول ساری قوم جنات مکٹھا کر کے کربلا دے ٹبے تے آکے دے مولا غریب نہ صدا کئی ہائے کر گئے کہ چپ کر گئے فرمیندن جا تو پتر نو سیرے پا میرے سیرے آلے سارے مارے گئے جا زعفر اپنے پترہ نو سیرے پا میرے ٹر گئے پھر تیسری میری آنکھیں نے لوگوں میں غریب ہوں یا امام حسین میں غریب ہوں جنگل دے حیوان تڑپ تڑپ غریب دے پیریں چاہ ڈٹھے فرزند رسول غریب نہ سلاؤ سانو لڑن دی اجازت دے تو اس انسان نو چک کر گئے ہو شبیر فرمیندن واپس ٹر جاؤ حیوانہ نو نہیں لڑانا چاہتا پھر چوتھی میری آنکھیں لوگوں میں غریباں ہون تڑپے عرش تے جبرائیل پاوا عرش تے ناب کیا دے کتنے بندے ہائے کر سکتے ہو عرش تے پاوا ناب کیا دے میرا اللہ اے اوہ حسین نہیں جنو میں بران تے سمجھدہ ہاں اللہ فرمایا بالکل ہوئے مالک اتنا غریب ہے جو آج غربت نہیں سکتا مالک اجازت دے میں مدد فرمیندن جا میں جتے قبلہ لفظ پڑھے ہیں میں ہر بندے دی ہائے یقیناً سنی ہے تو آڑے کوئی ایک بھی کرے کافی جلے اللہ فرمانے جبرائیل جا تے جبریل آیا ہے تے اپنی شکل نہیں عباس دی شکل بنا کے سونی ہائے کیتی جے جتنے کی سامنے آکے دے مولا میں نو اجازت دے سید قبضہ تلوار تو سر چاکے دے میں بھولا ڈالا نہیں آؤں میرے درد نوکر جبریل ٹبا چھوڑ مطا سکینہ باہر لگی آئے اے جڑی تو غازی دی شکل بڑھائی ہے مطا میریاں بہنہ درد کیا 4 صدامہ ہو گئی پھر فرمائے نے 5ویں دفعہ لوگو میرا کوئی نہیں میں غریب ہوں حبیب دی لاش تڑپی بڑھڑا صحابی آئی میرے مولا دا بچپن دا تڑپ کیا دے مولا تو زہرہ دا بیٹھا ہے سانو زندہ کر اسی موڑ شہید ہو جاؤں گے موڑ زندہ کر موڑ شہید ہوں گے پر مولا جنگلہ جو غربت دیا صداوہ نہ بلند کر تیری ماں دنا بطول 5 صداوہ ہو گئی یا امام حسین پھر 6ویں دفعہ کہنے لوگوں میں غریب ہوں سنو گے تو تڑپ جاؤ امام دیکھے من دریات غازی دی لاش تڑپ گئے اللہ تعالی ہائے قبول عباس دی لاش تڑپ دیئے کٹیاں رنگا جو آواز آدھے مولا میں منتر کردہ ٹوڑ گیا ہکا میں نو زندہ کارتے پابندیاں ہٹا چھا صرف غازی نو زندہ کرتے پابندیاں ہٹا فرمیدن حوصلہ کارو میرا مان برا میں تا اتمام حجت پہ کردہ تے اگوں آکھیا سو آخری دفعہ لوگوں میں غریباں ایک گل کر کے امام رکھا ہے بابے دی تلوار تے اپنے مطلب سنو تے کویڈ کر بابے دی تلوار تے رکھا ہے پتھا سر تو پیرت تک زخمی ستمہ ہو کر دے کے بابے دی ذوالفقار تے مطلب رکھی او میں صدقے جامعہ یا کانڈالے پاسیوں پہلا بہن آیا ہے بابا
بندے تسی ڈھیر آؤ ہائے تھوڑیاں دی نکلی ہے بابا امام نہیں بولے کانڈ تے ہاتھ آیا بابا فرمیدر کون ہے بابا میں سکینہ ملین آیا شاءاللہ کہیں دکھا چنا رو بابا میں ملین آیا فرمیدر سکینہ اجا بابا زندگی کیوں نکل کے آئی ہے دھی آلے بندے یقیناً تڑپ جاندے جلے مولا کہنا میں جو زندہ کیوں آئی ہیں رو کے دیتا ہے ہونے نہیں آکھیا میرا کوئی نہیں رہ گیا بابا تیری غربت دی صدا کھا گئی ہے بابا میں بڑی اوکھی ہو کے تیرے تک فرمیدن اچھا جے آ گئی ہے تو سامنے قبلہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ دا فکر ہے دینوں بلایا میریاں بھی بیٹیاں توڑیاں بھی حسین اللہ سارے دے نصیب اچھے کرے دھی کو بلا کے نا حسین رو کے فرمیدن ذرا تھوڑی جی چادر ہٹا اور عمر دھی چادر ہٹائیے فرمیدن تھوڑی جی ریت سے رجبا دھی ریت پائیے حسین فرمیدن دو میں ہاتھ اینج کر لائے دھی اتے ہاتھ رکھیا دیئے کے کر دے فرمیدن ویکھنا چاہنا یتیم کی ہو جائے او سکینہ تے میرے بعد مٹیا تے رول جاڑے بلاوے بھائی رومن تینو میرے بعد نشینہ لبنے جتھے میری بہن آتھی اتھائی سمپ میں پیو دھی گلہ پہ کریں دے این سید آکھ جائیے تا سامنے قاتل آگیا امام قاتل نو ویکھے دھی نو ویکھے سید واس نہیں لگیا پیو جو سید دھی دے اتے جھکدا ہے دھی آلیا پھٹی ہوئی ابا سید دھی لگائیے تیرو کے عدائے میں انی پتار مرائی بیٹھا تو سا نہیں سمجھا ایمان برباد وچالے آگیا ہے یہ جیندے روب کنو نہیں ماما لے شمال دھی رکھ رہے تسنجے سیدہ دائے ذرہ مرے سی تائیں اوف نہیں کرنی من پیو مظلوم نگالے اتنے تائیں ظالم لیڑے آئے تھوڑا آواز کھولی بھائی آواز کھولی اتنے تائیں ظالم لیڑے آئے شبیر کے لگ دیئے سیدہ دے میری دیئے ظالمہ دے ٹوٹ رہے میں یا میں ڈورا سیدہ دے کنڈ کر میں دی ڈورا او دیا لیا ظالم کنڈ کر گیا سیدہ دے سکینہ میں چھوڑ کے لگی جا پیوا کے لگی جا کی میں بنیا نگیا مائی بابے دے گل پا لیا مادنیا سیدی کو چھڑینا دھی تو نہ بلے لیا سیدی کو چھڑینا دھی تو نہ بلے لیا سید خیمے نوے کیا گیا فضا جلدی آ میری دھینو چاہ کے لے جا فضا اتھے چاہ کے ڈری ہے فضا دمو خیمے علی پاسے دی دمو بابے علی پاسے ستوے قدم دے فضا گئی ہے غریب نے آتا ہے اللہ اکبر امام سجدے دے سار رکھے آئے بے غیرت غریب دیا ظلفہ جہاں پایا ہے اذا پہلی ذرہ ماری 4 سال دی دوڑی ہے قاتل کو ودیا دیئے ہاتھ کاغ میرے پیوریا ہائے ظلفہ جو آئے ظالم کا میں دفادہ کن خالی وے میرے باب دل نہ دے تکلیفہ زیادہ تری ذرہ چلیے سیر پیو دے جھڑ گئیے قاتل دا کھندر نپ گیا دیئے تیری 4 سالہ دی کوئی بھی ہوگی تین تھی لاتا سینے پہ جس پہ بیٹھا ہے تو قرآن ہے ساتھ سینے میں جس پہ بیٹھا ہے تو بوسہ گائے رسول پہ خنجر کی دھار ہے
ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 29 رجب قصر اختیت الکبریٰ طلعہ کلاں اسلام آباد میں صبح 10 بجے مجلس اعزاز شروع ہوگی، جس سے ذاکر مرتضی عاشق صاحب، ذاکر جناب شوکت رضا شوکت صاحب، علامہ علی ناصر ترارہ صاحب، ذاکر ذریت عمران شیرازی صاحب، ذاکر جناب منتظر مہدی صاحب، ذاکر جناب حبیب رضا حیدری صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا فرحان حیدر عابدی صاحب آپ لاہور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب عمر عباس ربانی صاحب مجلس اعزاز پڑھیں گے۔ دیگر پڑھنے والے حضرات علی احمد چویہ صاحب، ذاکر جناب زیغ عباس ذکی صاحب، ذاکر جناب سید دانش بخاری صاحب، ذاکر جناب سید محمد عباس طائب صاحب، ذاکر جناب تنویر عباس شیخانہ صاحب، اور آخر میں ذاکر جناب صدیق اقبال حسین شاہ صاحب بجار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔